اگر ہم لائف میں یہ سوچ کے اس فارمولے پہ چلیں نا کہ ہمارے ساتھ لائف میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو ہماری لائف نا میرے خیال سے بہت اسموتھ ہو جائے گی۔ مگر ہم ذرا سی آزمائش میں آتے ہیں اور اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں، اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ان سب سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ہیلتھ بھی ہماری خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ نا ہر انسان کا جو ہے نا ایمان ہونا چاہیے، بھروسہ ہر انسان کا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ہم ایسے معاملات میں گھر جاتے ہیں، ایسی مشکلات میں گھر جاتے ہیں کہ جو ہے نا کفرانہ جملے ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اگر ہم ابھی اس پہ صبر کریں گے تو آگے جو ہے نا اس کا اجر ہے، اور کافی اچھا اجر ہے، تو ہمارے معاملات نا خود ہی سیدھے ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں نا ٹینشنس کو خود بڑھاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے اس پہ ہم صبر نہیں کرتے بلکہ ہائپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ کل میری ایسی ایک بیکر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہنے لگی، کہہ رہی ہے میرا اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک دن کام نہیں ہوتا نا تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس جب کام آئے گا نا تو وہ ایسا کام آئے گا کہ وہ پیچھے جتنا بھی لاس میرا ہوا ہے نا، بھلے ایک ہفتہ کام نہیں تھا میرے پاس، وہ سب بیئر ہو جائے گا۔ کہہ رہی ہے میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ تو کہہ رہی ہیں دیکھو یہی ہوا، 4 دن میرے پاس آرڈر نہیں تھا اور اب ماشاءاللہ سے ایک ہی دن کے اتنے سارے میرے پاس آرڈرس ہیں۔ تو کہہ رہی ہے یہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اب سب سے بڑی بات اپنے لیے مانگنا چاہیے۔ آج کل ہم زندگی میں اتنے مصروف ہیں، کمانے میں مصروف ہیں، یا لائف ٹف ایسی ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، کسی کی نمازیں چھوٹ بھی رہی ہیں، اور اگر ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے نمازیں ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس نماز پڑھی اٹھ گئے۔ اپنے لیے میرے خیال سے ہم لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا۔ کل ایک چھوٹی سی بات ہو رہی تھی اور واقعی جب یہ بات ڈسکس ہوئی، انہوں نے کہا واقعی ہم لوگوں نے اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیا، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگ نہیں رہے، تو مانگیں گے ہی نہیں تو ہمیں عطا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا مجھ سے مانگو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس نماز پڑھی سب کے لیے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، مطلب انہوں نے ایک جنرل بات مجھ سے کی تھی۔ تو خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو کسی کی بات بہت سمجھ آتی ہے، تو مجھے بڑے دل پہ لگی ان کی بات۔ انہوں نے کافی بات جو ہے نا صحیح کری کہ ہمیں جو ہے نا صبر کرنا چاہیے، بجائے ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، کفرانہ جملے ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اگر ہم یہ سوچ کے صبر کر لینا کہ یار جو بھی ہو رہا ہے نا وہ ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اور آگے بہتری ہوتی ہے، بس صبر نہیں ہوتا ہم لوگوں سے۔ بس بات یہی ہے، تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، ہمارا جو ہے نا اللہ پاک ایمان جو ہے نا وہ سلامت رکھے۔ خیر یہ کیک پر آتے ہیں۔ کیک ہمارا 2.5 پاؤنڈ کا ونیلا فلیور کا کیک تھا، جنگل تھیم میں کیک بنانا تھا۔ کسٹمر نے مجھے ریفرنس پکچر سینڈ کی تھی، انہوں نے جو ہے نا ریفرنس پکچر میں ڈفرینٹ مطلب اینیملس تھے، اور فروزی کلر کی کریم سے جو ہے نا وہ کیک بنا ہوا تھا، بٹ نا مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فروزی کلر سے، تو خیر انہوں نے مجھ پہ چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ اپنے اکارڈنگ کر دیں، تو میں نے جو ہے نا کریم کا کلر چینج کر دیا تھا، بیس کلر کر دیا تھا، باقی ٹاپرز بھی اپنے حساب سے لگا دیے تھے۔ انہوں نے جو مجھے ریفرنس پکچر دی تھی اس میں بس 3-4 ٹاپرز تھے، بٹ میں نے جو ہے نا اس میں کافی سارے ٹاپرز ایڈ کیے تھے کہ کیک کا جو ہے نا وہ لک مطلب اٹھ کر آئے۔ مجھے مطلب میں چاہ رہی تھی کہ کیک نا تھوڑا اچھا لگے مزید، تو میں نے خیر ٹاپرز کافی زیادہ پرنٹ کرائے، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، ریفرنس پکچر میں خیر اتنے نہیں تھے پرنٹ نا۔ اچھا دوسری بات، انہوں نے مجھ پہ چھوڑا تھا تو میں نے اپنے اکارڈنگ ہی سارا کام کیا تھا۔ ٹاپرز میں نے پہلے کافی پیچھے لگا دیے تھے، بعد میں نے جو ہے نا ٹاپرز کو آگے لگا دیا تھا۔ کیک نا مجھے خالی خالی لگ رہا تھا، تو بعد میں نے کیا کیا تھا، میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ نوزل ورک کر دیا تھا گراس نوزل سے، تو کیک جو ہے نا مزید خوبصورت لگنے لگ گیا تھا۔ ٹاپرز کی جو ہے نا ارینجمنٹ، آپ کیک جب بن جاتا ہے نا اس کے بعد آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے ریفرنس پکچر میں جو ہو آپ نے اس کو ایکوریٹ کاپی کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا آپ کو اپنے حساب سے بھی ٹاپرز کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کہاں پہ اچھی لگ رہی ہے۔ ریفرنس پکچر میں ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا بنا ہو یا چھوٹا بنا ہو، ہم اس کے حساب سے ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسٹمر کو خیر فائنل لک کیک کی بہت اچھی لگی تھی، انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا تھا، انہیں کیک بہت پسند آیا تھا، جو تھیم ان کی تھی اس کے حساب سے جو ہے نا کیک بالکل ایکوریٹ بنا تھا۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے گروپس میں شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔